اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آپ غزوہ بدر کے جو واقعات ہوئے وہ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو جلیل القدر صحابہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو آپ نے بھیجا کہ راستے کی کیا کیفیت ہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو اس وقت تک یہ قافلہ مسلمانوں کو یہاں سے جا چکا تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگ واپس آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں جن 8 آدمیوں کو جو شریک نہیں ہونے کے باوجود مال غنیمت دیا، ان میں دونوں حضرات بھی، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی شامل تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے یہاں نکلے تو آپ نے کسی قسم کا کوئی توقف نہیں فرمایا، حالانکہ کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ جا کر اپنی تمام سواریاں لا لے، تو حضور نے فرمایا جو جلد سے جلد تیار ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 میل دور یہاں سے پہنچے تو ایک کنویں کے پاس جو بیر ابی امبا کہلاتا ہے وہاں پر رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو کم عمر صحابہ یعنی جذبے شہادت میں، جذبے جہاد میں شریک ہو گئے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ 15 سال سے کم اگر عمر ہوتے تو ان بچوں کو شریک آپ نہیں فرماتے تھے، لیکن حسن اتفاق یہاں پر عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم عمر صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ ایسا ہے کہ شریک ہونے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے، اور ایک کے بعد ایک صفوں میں آپ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے دیکھا اور آپ کی عمر کا اندازہ کیا تو آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی رک جاؤ، تو وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کو آپ برداشت نہیں کر سکے اور پھر ان کو شریک کر لیا گیا، اور حسن اتفاق کہ میدان بدر کے شہیدوں میں یہ شامل ہیں۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑا بہادر تھا عمر بن عبد ود، جس کی عمر 90 سال تھی، اس معصوم کو اس نے شہید کیا۔ بزرگوں اور دوستو، جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت ابو رافع ہیں، اور اس کے اندر زید بن ارقم ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اسامہ بن زید ہیں، ان لوگوں کو حضرت انس بن مالک ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے ان کو اس سے گھر بھیج دیا۔ اس انداز سے بھی جب قافلہ چل پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اور عدی نام کے جو 2 مخبروں کو آپ نے بھیجا تھا، ان لوگوں نے بھی آ کر اطلاع دی۔ ان کی اطلاع اس انداز سے ہوئی کہ وہ اس مقام پر اس کنویں پر پہنچے جہاں 2 لڑکیاں آئی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں۔ لڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مخروص تھی، ایک نے قرض دیا تھا، وہ قرض کا مطالبہ کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ قافلہ 2 دن بعد یہاں پر آنے والا ہے اور اس کے اندر میں محنت اور مزدوری کر کے تمہارے پیسے میں ادا کر دوں گی۔ اس بات سے اس نے کہا تو وہاں کا جو سردار تھا وہ سردار بھی آ کر اس معاملے کے اندر تصدیق فرمائی کہ ہاں ایک قافلہ یہاں پر آنے والا ہے۔ تو اس وقت یہ بس اور عدی دونوں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی اطلاع انہوں نے دی۔ اب معاملہ دراصل یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یہاں سے جاری رہا، اور جیسے کہ وادی زفران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ قافلہ ابو سفیان جس کو ہم روکنے کے لیے آئے تھے، جس میں 50,000 دینار کا مال تھا، اور محض منشا یہ تھا کہ ان کو روکے اس لیے کہ وہ لوگ جو مکے سے مدینہ منورہ آ گئے، نہتے آ گئے ہیں، جن کا مال و اسباب وہیں پر مکے میں رہ گیا ہے، ایک معاہدہ
اس قافلے کو روکنے کے بعد کیا جائے، لیکن حسن اتفاق یہ کہ ابو سفیان بن حرب بہت زیادہ دانشمند آدمی تھا. اس کنویں کے پاس آیا جہاں بس اور عادی نے اپنے اونٹ ٹھہرائے تھے. ان اونٹوں کی لید کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یثرب کی چراگاہوں کا تازہ چارہ چرے ہوئے اونٹ میرے تعاقب میں ہیں. اس انداز سے وہاں سے نکلتے ہوئے بحر احمر کے راستے سے اپنے قافلے کو یہاں سے لے جانے میں وہ کامیاب ہو گیا. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمزم بن عمر نام کے ایک آدمی کو اس نے یہاں سے بھیجا تھا، اور ادھر حضرت عاتقہ کے ایک خواب تھا جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا تھا، جس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں. لیکن اس کے بعد زمزم بن عمر جب وہاں پہنچا تو ابو جہل نے بہت زیادہ جذبات میں آتے ہوئے ایک تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو اکسایا جنگ کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان بن حرب کا وہ قافلہ تمام کا تمام تباہ ہو جائے اور محمد اور ان کے ساتھی اس کے اوپر کہیں قابض نہ ہو جائے. اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اہل مکہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے چاہا کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ فتح و نصرت کا ان کو بڑا گھمنڈ بھی تھا اپنے بازوؤں پر، اپنی طاقت پر، اپنے قبیلوں پر، اپنی دولت پر، جن کو ناز تھا. اور ان میں سب سے زیادہ سرغنہ یہی ابو جہل تھا، عمر بن حشام، اور ان کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث. یہ وہ لوگ تھے جو پھنکارتے ہوئے اژدہوں کے جیسے، سانپوں کے جیسے یہ تمام مسلمانوں کے خلاف میں تمام لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، اس انداز سے آ رہے تھے. حسن اتفاق کے راستے میں آتے ہوئے جہیم نام کے ایک خاندان عبد المطلب کے ایک شخص نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ ایک آدمی نے سر پر کوڑا کر کے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑ سوار نے وہاں جتنے لوگ گھوڑ سوار تھے ان لوگوں کو قتل کر دیا. اور جب یہ بات ابو جہل کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ چلو عبد المطلب کے لوگوں میں ایک اور نبی پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے صراحت اس انداز سے کی کہ گھوڑ سوار کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا، اس نے اونٹ کو ایک برچہ مارا تو اونٹ چنگارتا ہوا تمام قافلوں میں پہنچا، اور اس کے اوپر تمام خون کے چھینٹے اس انداز سے آگئے. تو کہا کہ چلو ایک اور صحیح. ابو جہل نے پھر طعنہ طنز کیا. اس انداز سے معاملہ آگے بڑھتا رہا. اب معاملہ دوستو ہوا یہ کہ ابو عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھا، اور یہ آتے ہوئے ان لوگوں کا عالم کیا رہا، میں تھوڑا سی اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد یہ بڑے بڑے سرداران قریش، ان لوگوں نے تمام کھانے کا بندوبست کیا، خوراک کا بندوبست کیا اپنی تمام فوج کا، جس کی تعداد 950 سے 1000 تک تھی. وہ تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے معلوم کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت علی بن ابی طالب کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ وہاں کی کچھ خبر لاؤ. تو ان لوگوں نے ایک 3 سخاؤں کو پکڑ کر لے آئے جو پانی بھرنے کا کام کیا کرتے تھے. حسن اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ لوگ مارتے ہوئے ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ کون کون اس کے اندر شریک ہے. یہ لوگ تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ کہاں ہے، اس لیے کہ یہ پانی بھرنے والے سخا لوگ تھے، ان کے سامنے ساری باتیں نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب ختم کی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جھوٹ کہتے ہیں تو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور جب یہ سچ کہتے ہو تو انہیں سزا دیتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو آپ نے پاس بلایا. بلانے کے بعد ان سے پوچھا، جس میں ایک کا نام اسلم تھا، ایک کا نام ابو رافع تھا، اور ان سے پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون کون لوگ شریک ہوئے ہیں. انہوں نے تمام سرداران قریش کے نام بتائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ مکے نے اپنے تمام گور اگل دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ان لوگوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ کبھی 9 اور کبھی 10. تو اس انداز سے آپ نے اندازہ لگایا کہ 950 کی یہ تعداد ہے. یعنی جو جنگجو تھے وہ 950 تھے، 950 اور 50 آدمی یعنی ان کے خدمت گزار تھے، جو اس انداز سے 1000 آدمی اس میں شریک تھے. جب یہ لوگ مکے سے نکلے تو عتبہ بن ربیعہ نے ضیافت کی، شیبہ بن ربیعہ نے ضیافت کی، عباس بن عبد المطلب نے ضیافت کی، اور ابو جہل نے کی، اور ابو جہل کے ساتھ ساتھ یہ منبع حجاج کے بیٹوں نے کی. اس انداز سے سہیل بن عمر نے کی، یہ جو نضر بن حارث نے کی. ان لوگوں نے ان لوگوں کے تمام خوراک کا بندوبست کیا. اس انداز سے یہ لوگ جب بدر کی وادی تک پہنچے تو ان کے ساتھ وہ گانے والی عورتیں بھی تھیں، اور پھر ان کے پینے کھانے کا، عیش و طرب کا تمام سامان ان کے ساتھ موجود تھا. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ موقع اچھا
وہ ہے جہاں سے ہم لڑتے ہوئے تو ہم دشمن پر بھاری ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی ہے جس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے اور پانی کچھ نکال کر رکھ لیں گے تاکہ جنگ کے حالت میں مجاہدین کو اگر اس کی ضرورت پڑے تو کسی قسم کا کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے پسند فرمایا بلکہ حضرت حباب بن منذر انصاری کو آپ نے صاحب الرائے قرار دیا، اور اس مقام پر جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کروانے کے لیے آپ نے بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا، اللہ نے جو رحم فرمایا، اللہ نے جو مدد فرمائی، وہ اس کا انداز اس انداز سے کہ رات میں برسا، اور جب رات میں برسا تو یہ تمام کے تمام مسلمان بے خوفی کے عالم میں اس پانی سے غسل کیے، اپنے پینے کے لیے جمع کیا، اور پھر اس کے بعد جب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ریگستان کی چلچلاتی دھوپ میں سہتے ہوئے آئے ہوئے تھے، جب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو بے خوف ہو کر سو گئے۔ بے خوف ہو کر اس لیے سو گئے کہ صبح ایک ایک آدمی کا مقابلہ 3 آدمیوں سے کرنا تھا، اور تمام کے تمام وہ لشکر کفار جو تمام سامان حرب سے آراستہ تھا، جس میں 600 زرہ پوش تھے، جس کے اندر 100 سے زیادہ ایسے ہتھیار بند تھے کہ مت پوچھئے۔ 500 آدمی کے پاس مکمل ہتھیار تھے، 300 آدمیوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ ان کے خوراک کے لیے جو تمام اونٹیں آئے ہوئے تھے جن کی تعداد بے شمار تھی، اور تمام کے تمام سرخ اونٹوں پر یہ عمرہ تمام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس انداز سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور ادھر مسلمانوں کا عالم یہ کہ 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 2 گھوڑوں میں بھی ایک زبیر بن عوام کے پاس ہے جس کا نام سیل تھا، اور ایک مقداد بن عمر الاسودی کے پاس تھا جس کا نام سجا تھا۔ یہ دو گھوڑے ان لوگوں کے مسلمانوں کے پاس تھے، 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس تھی، سب کے پاس تیر کمان نیزے تھے۔ اس انداز سے نہتے مسلمان جو شجاعت کے پتلے بنے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے جان و تن کا نذرانہ دینے کے لیے آپ آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسی تربیت دی تھی نماز کے اندر کہ سب بندی کس انداز سے کی جائے۔ آج تو جنگ کا موقع تھا، اس سب بندی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ جب سب بندی کروائی تو اس سے پہلے عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ سب بندی نہیں ہوتی، جو جس کے سامنے آ جائے وہ مار دھاڑ کر لیتا، مقابلہ کر لیتا تھا، اس انداز سے معاملہ ہوتا رہا۔ اس اثنا میں حکیم بن نظام نے عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا ان کے سامنے ایک بات پیش کی، ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے ابو ولید، آج کا دن آپ کے لیے خوش قسمتی کا دن بن سکتا ہے۔ عتبہ نے بڑے تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس جنگ کا دار و مدار عمر حضرمی کے خون پر رکھا گیا ہے۔ عمر حضرمی کے خون کا اگر بدلہ دے دیا جائے یا دیت دے دی جائے، یعنی اس کے تمام اونٹ دے دیے جائے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ جنگ ٹل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اب جب ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو یہ مقابلے کے اندر ہمارے لوگ مارے جائیں گے تو کوئی کامیابی تو نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ عتبہ بن ربیعہ نے عمیر بن وہاب سے یہ کہا تھا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کیا ہے اور ان کی فوج کا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ عمیر بن وہاب نکل کر تمام مسلمانوں کے تمام چکر لگاتا ہوا اس نے دیکھا اور آ کر عتبہ بن ربیعہ سے یہ کہا کہ ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر ہے، لیکن بڑے شجاعت کے پتلے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر جانے کی تمنا نہیں رکھتے بلکہ میدان کارزار کے اندر اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب تک ایک ایک آدمی ایک ایک دو کو ختم نہیں کرے گا وہ واپس نہیں جائے گا، وہ ٹلے گا نہیں۔ اس انداز سے شجاعت کے پتلے ہیں۔ عتبہ اس معاملے کے اندر بھی بڑا پریشان ہوا اور اس کے بعد فوراً اس تجویز کو اس نے قبول کیا۔ حکیم بن نظام سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور ابو جہل سے کہو، عمر بن حشام سے، کہ اگر یہ معاملہ میں دینے کے لیے تیار ہوں عمر حضرمی کے خون کا بدلہ، اور اس کے اندر ہم واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ حکیم بن نظام عتبہ بن ربیعہ کی اس بات کو لیے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے تو ایک روایت کے مطابق وہ اپنے تلواریں کو صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عتبہ نے ایک پیام بھیجا ہے۔ تو ابو جہل نے بڑا طنز کیا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا عتبہ کو جو پیام بھیجا ہے، اس انداز سے کہا۔ حاصل کلام یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ عمر حضرمی کے خون کا تمام بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی طرف سے دیت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بغیر جنگ و جدال کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ ہاں، عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ چونکہ مسلمان ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا سینہ پھول رہا ہے، وہ جنگ سے کترا رہا ہے، اسی لیے وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ یہاں بات اس نے یہ کہی اور پھر وہ آمادہ نہیں ہوا کسی قسم کے مصالحت کے لیے،
بلکہ عمر حضرمی کے بھائی کو بلایا جس کا نام عامر تھا، اس سے کہا کہ لو اب تو مصلحت کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے وائے عمرہ کی آوازیں لگاتا ہوا ساری قوم کو تمام بھڑکا دیا، جنگ و جدال کے لیے تمام تیار کر دیا۔ اس انداز سے اس نے یہ آگ لگائی، اور اس کے بعد پھر وہ جنگ و جدال کا جب معاملہ مرحلہ آ گیا تو اس وقت عتبہ کی زبان سے بھی نکلا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ جنگ میں، میدان جنگ میں سب سے زیادہ پہلے اپنا خون کون بہاتا ہے۔ اس انداز سے ابو جہل آیا عتبہ کے اس پاس، اور جب یہ اونٹ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک اونٹ کو کچوکا لگایا، وہ اچھلتا ہوا وہاں سے تمام چلا گیا۔ اس انداز سے ابو جہل نے اپنی تمام سرگرمی دکھائی۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان بن حرب کا جب قافلہ مکے کی سمت جا چکا تو ابو سفیان نے اس تمام مال کو وہاں پر جمع رکھتے ہوئے خود اتنے تنہا میدان میں آنے کے لیے وہ تمام تیار ہو گیا، اور اس کے بعد جب زخمی ہوا تو اس نے کہا کہ ابو جہل کی جہالت نے سارے لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوئی کہ اس وقت اخنس بن شریق نام کے جن کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم کو لڑنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارا جو مال تھا، مال تجارت، وہ محفوظ آ گیا، اسی لیے میں اپنے لوگوں کو جنگ میں جھونک نہیں سکتا۔ اپنے ساتھ انہوں نے 300 آدمیوں کو لیے ہوئے یہاں سے واپس ہو گئے، جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ ان لوگوں کو لیے ہوئے جب یہ واپس ہو گئے، چونکہ مکے سے نکلے تھے 1300 اور 300 جانے کے بعد پھر بھی 1000 آدمی جنگجو لڑنے کے لیے تمام تیار ہو گئے، اور اس انداز سے سب بندی ہوئی۔ جنگ سے پہلے عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو عمر بن وہب سے کہ 100 گھوڑ سواروں کو لے جا کر مسلمانوں کو تھوڑا سا دہشت زدہ کر دو، اور ادھر ہادی برحق نے کہا اپنے تمام مجاہدین سے کہ تا وقت ہے کہ میں حکم نہ دوں اس وقت تک کسی قسم کی کوئی پہل نہ کرنا، اور پھر ہادی برحق نے یہ بھی کہا کہ آپ سورج کی شعاعیں آپ کی آنکھوں کو چندیا نہ دیں، اسی لیے سورج کو پیچھے رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہواؤں کے چلنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہدایت اس بات کی دی گئی کہ دشمن اگر دور ہو تو پتھر سے، اور قریب آ جائیں تو تیروں سے، اور قریب آ جائیں تو نیزوں سے، اور بالکل دو بدو اگر ہو جائے تو تلواروں سے ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ کہیں تیر ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی نقشہ تھا۔ اس انداز سے تمام ہدایتیں دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب بندی کروائی کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب بندی میں پورے کے پورے لوگ لگے رہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر گڑبڑ یا آگے پیچھے نہ ہونے پائے، اس بات کی خاص طور پر ہدایت تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریشہ بنا دیا گیا ایک پہاڑی پر، ایک چوٹی پر، تاکہ وہاں سے میدان کارزار کا مکمل نظارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنو عبد الاشل کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تیز رو اونٹنیوں کو بھی ہم یہاں رکھتے ہیں، حفاظتی دستے میں ہم لوگ یہاں پر شریک ہیں، آپ یہاں پر آرام فرمائیے، میدان کارزار پر آپ نظر رکھیے، اور اگر خدا نہ خواستہ میدان کارزار کا معاملہ کچھ اور پلٹا تو آپ ان تیز رو اونٹنیوں پر آپ مدینہ پہنچیے، وہاں کے جو لوگ ہیں جن کا ایمان ہمارے ایمان سے کم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کر آپ پر نچھاور ہونے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ عقبہ کی گھاٹی میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عریشے میں، جس جھونپڑی میں جو ایک ٹیلے کے اوپر لگائی ہوئی تھی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ دعائیں کرنے لگے۔ یہ 16 اور 17 رمضان المبارک کی درمیانی شب ہے، صبح میں جمعہ کے دن جنگ ہونے والی ہے 17 رمضان المبارک کو، اور ادھر اللہ کا برحق نبی بارگاہ خداوندی میں اس انکساری کے ساتھ محو دعا ہے کہ پروردگارہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں جنہیں میں لے آیا ہوں اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما لے، اگر یہ روئے زمین پر اگر کام آ جائیں تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پروردگارہ انہیں رزق دے دے، اے اللہ یہ بھوکے پیٹ ہیں، اے اللہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں انہیں کپڑے دے دے، اے اللہ بغیر سواریوں کے ہیں انہیں سواری دے دے، اے یہ محتاج ہیں انہیں غنی فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ آج بھی مسلمان 16 اور 17 کی شب بارگاہ خداوندی میں دعا کر لے سنت نبوی کی پیروی میں، تو انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو دعا ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بنے ہوئے، تلوار لیے ہوئے وہاں پر ٹھہرے ہوئے، کہیں دشمن آ کر نقصان نہ پہنچا دے، اور نیچے اس ٹیلے کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ شمشیر بکف ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ چادر ڈھل جاتی، نیچے نکل جاتی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کہتے اے اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یا تو ابو سفیان بن حرب کا قافلہ ہاتھ آ جائے گا، یا اگر جنگ ہوگی تو جنگ میں مسلمانوں کو کامیابیاں ہوگی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارتیں دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق انہی بشارتوں کو یاد دلاتے کہ اے اللہ کے نبی آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اے اللہ کے نبی آپ سجدے سے سر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محو دعا ہیں۔ اور پھر صبح صادق 17 رمضان المبارک یعنی 13 مارچ 623 عیسوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کے اندر آپ آئے، اور اس کے بعد تمام ہدایتیں دی، اور ایک بہت خطبہ تمام مسلمانوں کے سامنے جہاد پر دیا کہ شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیشکش کی ہے، اس کو جنت میں کیسے مقام ملے گا، کیا رتبہ ملے گا، اس کے تعلق سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرتے ہوئے، کسی قسم کا آگے پیچھے نہ ہوتے ہوئے آپ کس انداز سے رہیں، اس کے لیے خاص طور پر ہدایتیں، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں، اس انداز سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تمام ہدایتیں تمام مجاہدین اسلام کو آپ نے فرما دی تھی۔ اب جب صف بندی کا معاملہ ہو گیا، اس وقت عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ان کا بیٹا یعنی عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں آئے مبادرۃ علمی کرنے کے لیے، اور ہاتھ میں اپنے تلواروں کو اچھالتے ہوئے اس انداز سے تیزی کے ساتھ آئے، اور یہ کہا کہ اے محمد ہمارے لڑنے والوں کو بھیج دو، جاؤ۔ پھر ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو ہمارے ہاتھ سے جنت میں جانا چاہتا ہے، یا کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے۔ بڑے زعم کے ساتھ ان لوگوں نے اس بات کو للکارا۔ 3 انصاری صحابی جس میں عوف بن حارث، ان کی ماں کا نام تھا افرا، معاذ بن حارث ان کی ماں کا نام تھا افرا، اور عبداللہ بن رواحہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے۔ یہ تینوں نکلے، اور پھر ان لوگوں سے جب مبادرۃ علمی کے لیے گئے تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں نے اپنا شجرہ بتایا کہ ہم انصار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے تم سے کسی قسم کی کوئی پرکاش نہیں، ہم تو لڑنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں اپنے بھائی بندوں سے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو جو انصار تھے ان کو بلا لیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب تم جاؤ مقابلے کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث کہا کہ تم جاؤ مقابلے کے لیے، حضرت علی بن ابی طالب پر نظر پڑی تو کہا کہ تم جاؤ مقابلے کے لیے، انہوں نے بھیج دیا۔ تو یہاں پر جب میدان کارزار میں مبادرۃ علمی کے لیے حضرت حمزہ آ گئے تو حضرت حمزہ کا یہ عالم تھا کہ یہ جانے جوالان جریح جب دونوں ہاتھوں میں تلواریں سوت کر میدان کارزار میں نکلتا تو بڑے بڑے سرماؤں کے دل دہل جاتے۔ اور پھر عتبہ سے مقابلہ ہوا تو اس انداز سے، اور پھر یہاں معاملہ یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب جو جن کی عمر 18 سال ہے، اور اس انداز سے ولید کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے جو عتبہ کا بیٹا ہے، کہ لوگ اشش کرتے کبھی آگے بڑھ کر کبھی پیچھے ہٹ کر۔ ادھر عتبہ نے حضرت حمزہ پر وار کیا، پہلے تو پوچھا کہ تمہارا قبیلہ اور خاندان کیا ہے، چونکہ یہ تمام اپنے آپ کو اس انداز سے لے آئے تھے اور وہ لوہے میں غرق تھا۔ تو دیکھنے کے بعد اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا، ایک چادر لپٹے ہوئے آیا ہوا تھا، اس لیے کہ کوئی خود عتبہ کے سر پر نہیں آتی تھی۔ تو اس نے جب پوچھا تو حضرت حمزہ نے اپنا شجرہ، اپنے ساتھیوں کا شجرہ اس انداز سے بتایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، خاندان ہاشمی کا چشم و چراغ ہوں، اور یہ میرے ساتھ عبیدہ ابن حارث ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو کہا کہ ہاں ٹکر برابر برابر کی ہے، جوڑ برابر برابر کا ہے، تم ہمارے ہم کفو ہو اور تم ہم سے لڑ سکتے ہو۔ اس انداز سے عتبہ نے اس وقت یہ کہا ہے کہ حمزہ نے کہا کہ عتبہ اگر کوئی جوہر ہے تو دکھا، یہ تمام باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا اس منظر کو اس انداز سے کہ تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، بجلیاں کوند رہی ہیں، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے مکمل طور پر دونوں طرف شہید، دونوں طرف بہادر، اور اس انداز سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو فتح و کامرانی اس انداز سے دی کہ عتبہ کے سر پر ایک وار کیا، اس نے اپنے آپ کو ڈھال پر چھپایا،
سر کٹا، ڈھال کٹی، سر کٹا، گردن کٹی، دھڑ کٹا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاکساری کے۔ اس انداز سے حضرت حمزہ نے وار کیا تو اس وقت وہ عتبہ کی بیٹی ہندا نے کہا تھا کہ میں ان کا کلیجہ، ان کا جگر چباؤں گی، اس نے اس وقت قسم کھائی تھی۔ اور ادھر حضرت علی بن ابی طالب اس کے بیٹے ولید کے ساتھ مقابلہ کر رہے تو اس انداز سے کہ بڑے بڑے سورماؤں کو آشش ہوتا، رشک کرتے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی لڑنے کا کیا انداز ہے۔ اور اس کے بعد پھر خیال اس بات کا آیا کہ قیمتی وقت گزرا جا رہا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار چلی اور ولید ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر حضرت عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب جو شیبہ سے الجھے ہوئے تھے، ان دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ معمر آدمی تھے غزوہ بدر کے، حضرت عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب، اور شیبہ یہ عتبہ سے بڑا تھا۔ اس انداز سے دونوں کا مقابلہ ہوتا رہا۔ شیبہ کا ایک بار آپ کے پیر پر لگا تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس سے گودا نکلنے لگا، تو ان دونوں نے ایک ایک وار کیا، اور وار کرنے کے بعد اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ ان کے تمام ہتھیار لیے ہوئے یہ تینوں مجاہدین نعرہ تکبیر کی گونج میں اپنے صفوں میں واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد میدان کارزار کا یہ عالم رہا دوستو کہ مت پوچھو۔ بڑے دشمن پریشان ہوئے کہ لمحے میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر 3 بڑے سردار جن کے ختم ہو گئے، اور ان کو بچانے کے لیے جو آیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس انداز سے تمام معاملہ ہوتا رہا تو مسلمانوں کی ہمتیں بہت زیادہ وسیع ہو گئی اور دشمن اپنی ہمت ہار بیٹھا۔ لیکن باوجود اس کے ابو جہل نے جو ان لوگوں کو ورغلایا تھا، جو ان لوگوں کو بہت بڑا بنایا تھا، اس انداز سے وہ ابھارتا رہا۔ اور ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا میدان کارزار کے اندر دائیں اور بائیں 2 کمسن لڑکے ہیں۔ آپ کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ اگر میدان کارزار میں بازوؤں میں، یعنی دونوں بازو، اگر کوئی قوی اور بہادر اگر آدمی ہو تو وہ مقابلے کے اندر کبھی ان کی مدد وہ کر سکتے ہیں، ان کی مدد یہ کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے یہ سوچنے لگے تھے کہ اس وقت ایک لڑکے نے آ کر کہا، چچا جان ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم کو یہ معلوم نہیں کہ عمر بن ہشام کون ہے، ابو جہل کون ہے، بہتر بات یہ ہے کہ آپ ہمیں ابو جہل کا پتہ دے دو۔ ایک لڑکے نے سوال کیا تھا کہ دوسرے لڑکے نے آ کر وہی سوال کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ بھتیجو تم تو بہت کم عمر ہو، لیکن ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان لڑکوں نے کہا ہم گھر سے نکلتے ہوئے یہ معاہدہ، یہ عہد کر کے نکلے ہیں، یا تو ہم اسے ختم کر دیں گے یا ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی شجاعت پر اشش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ بڑے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، شتر مرغ کے پر لگایا ہوا ہے، اپنی تمام فوجوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اس ٹیلے سے جو اتر رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ لڑکے عقاب کی مانند پہنچے، ایک نے گھوڑے پر وار کیا، دوسرے نے ابو جہل کو اوپر سے گرایا، اس نے اس پر وار کیا، اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے بیٹے اکرمہ کو بلایا۔ ایک لڑکا اس میں درجہ شہادت پر فائز ہو گیا اور دوسرے لڑکے کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے دونوں پیروں میں رکھتے ہوئے تسمہ اس کا جدا کیا اور اس کے بعد لڑنے میں منہمک ہو گئے، اور دونوں ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے ابو جہل کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھتے ہوئے تصدیق اس بات کی فرمائی کہ ہاں، یعنی اس خون کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دوستو سمجھ لو، اس خون کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے ایک کام کیا اور تم اس معاملے میں کامیاب رہے۔ اب میدان کارزار کا عالم یہ کہ حضرت زبیر بن عوام کے سامنے بوکرش نام کا ایک شخص آ گیا جو سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ آخر اس پر حملہ کروں تو کس انداز سے، اور وہ چنگاڑتا ہوا ہنستا ہوا اس انداز سے آیا، لوہے میں غرق۔ تو حضرت زبیر بن عوام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں اپنے نیزے کو اس انداز سے پیوست کر دیا کہ جب اس نیزے کو نکالا گیا تو اس کا پھل ٹیڑھا ہو گیا اور وہ زمین پر گر کر ایڑیا اس انداز سے لگنے لگا اور ختم ہو گیا اس انداز سے۔ یہ مسلمانوں کو اس انداز سے کامیابیاں ہوتی رہیں۔ حضرت حمزہ نے تو بڑا ایسے کام کیا میدان کارزار کے اندر کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت حمزہ تمام یعنی فوج کو ایک ایسے انداز میں تمام شکست دیتے رہے، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ختم کیا، مطعم ندی کو انہوں نے ختم کیا میدان کارزار کے اندر ہی۔ حضرت حمزہ اس انداز سے تمام چلتا رہا یہ میدان کارزار کا واقعہ۔ انشاءاللہ المستعان سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم نے جو عظیم الشان کامیابیاں بدر کی وادی میں مسلمانوں کو دی، پروردگارہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو
مولاي